السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ازمش ٹی وی پر۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے شہر کی جانب جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے بر صغیر کی روحانیت، ماحول، ثقافت، رسم و رواج، مشہور شخصیات بشمول صوفیاء اکرام، کاروبار اور معیشت اور آج کے جدید ترین تاریخ کا مرکز ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ملتان کی، جسے صوفیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ملتان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے آباد ہے اور اسے بر صغیر کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یونانی سیاح ہیروڈوٹس نے بھی ملتان کا ذکر کیا تھا۔ یہاں پر زیادہ تر سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ بعد میں اسے مدینہ الشمس بھی کہا جاتا تھا۔ ملتان کو وقت کئی حملہ آوروں نے لوٹا، مگر یہ شہر ہمیشہ دوبارہ زندہ رہا، ہمیشہ پہلے کی طرح مضبوط رہا۔ محمد بن قاسم نے 8ویں صدی میں ملتان کو فتح کیا اور یوں یہاں اسلام کا پیغام پھیلا۔ ملتان کو صوفیاء کی نگری کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ایسے عظیم روحانی بزرگوں نے قیام کیا جنہوں نے نہ صرف دین کا پیغام پھیلایا بلکہ انسانیت کا بھی درس دیا، جیسے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا، ملتان کے سب سے عظیم صوفی جنہوں نے سلسلہ طیروردیہ کو قائم کیا۔ حضرت شاہ رکن عالم، ان کا مرکز ملتان کی پہچان بن چکا ہے، جس پر ہر سال عرس کی محفلیں سجتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز ایک اور معروف ولی اللہ جن کا تعلق بھی ملتان سے ہے، اور یہ اولیاء اکرام نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں اور سکھوں کے لیے بھی محترم تھے۔ ملتان کا موسم بہت گرم ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ ملتان کی گرمی گرد و غبار بہت زیادہ ہے، مگر اس گرمی میں بھی یہاں کی ثقافت اپنی چمک برقرار رکھتی ہے۔ یہاں کے ملبوسات، خاص کر شلوار قمیض اور کڑھائی، چکنکاری اور ہاتھ کا کام قابل دید ہوتا ہے۔ ملتان کی مٹی کے برتن، خاص طور پر نیلی ٹائل اور ہنرمندوں کی تیار کردہ اشیاء دنیا بھر میں مشہور ہے۔ صوفیاء موسیقی کے حوالے سے بات کریں تو قوالی، دھمال اور مزاروں پر ہونے والی محفل سماع یہاں کی روحانی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ہیں۔ ملتان کی جدید تعلیم یافتہ خواتین میں ایک نمایاں نام وہ ایک مشہور لکھاری، مقررہ اور خواتین کے حقوق کی علمدار ہیں۔ ان کی تحریریں خواتین کو شعور، تعلیم اور خود اعتمادی کی ترغیب دیتی ہیں۔ ایک اور ہستی کی بات کریں تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، ان کا تعلق بھی ملتان سے ہے۔ نامور قوال اور موسیقار انعام الحق، ان کا تعلق بھی ملتان سے ہے۔ ملتان ایک زرعی شہر ہے۔ یہاں کپاس، آم، گنا اور گندم کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ملتان کو آموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آموں کی مختلف قسمیں ہیں، جس میں چونسا، انور رٹول اور سفید چونسا کی خوشبو ہر سال ملک بھر کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کپڑا اور ہینڈی کرافٹ، مقامی سطح پر کڑھائی، نیلی ٹائل اور شالوں کی صنعت بہت کامیاب ہے۔ ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو ملتان سے آم، کارپیٹ، ہینڈی کرافٹ اور ٹیکسٹائل کی اشیاء بیرون ملک بھیجی جاتی ہیں۔ آج کا ملتان ایک ترقی یافتہ شہر بنتا جا رہا ہے۔ ملتان میں میٹرو بس کے حوالے سے بات کی جائے تو عوام کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہے۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ بیرون ملک جانے والوں کے لیے بہت بڑا مرکز ہے۔ یونیورسٹیاں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، NFC انسٹیٹیوٹ اور دیگر اعلیٰ تعلیمی ادارے، اس کے علاوہ شاپنگ مال، کیفے اور پارک نئی نسل کی دلچسپ کے مرکز۔ ملتان صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے۔ یہاں کی فضا میں صوفیاء کی خوشبو ہے، یہاں کے بازاروں میں رنگ رنگیاں ہیں اور لوگوں کے دل محبت سے بھرے ہوئے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ملتان کی سیر نہیں کی تو ضرور کریں، کیونکہ یہ شہر آپ کو ماضی سے جوڑ کر ایک روحانی سفر پر لے جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ازمش ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اسی طرح ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔